ریڈی ہو جائیں پھر بتا دیں، پھر ہم کوئی شروع کریں. ٹھیک ہے سر. میں ندیم آ دیتا ہوں ندیم کو یاد کرنا پیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہیں کہ بڑے شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان کے وزٹس پہ موجود تھے، آئے، اسلام آباد کا وزٹ انہوں نے کیا، اس کے بعد وہ لاہور گئے، کراچی گئے، اپنا دورہ سکسیسفلی ختم کر کے واپس ایران روانہ ہو چکے تھے. اور جس موقع پر ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے، ایک بڑا امپورٹنٹ موقع تھا. مختلف MOUs سائن کیے گئے. جس وقت پہ تھے اس وقت یہاں پر اس خطے میں جو کشیدگی تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھی، لیکن ان کا وزٹ بڑا امپورٹنٹ تھا، جس میں ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین کی بات کی. اور اس ایشو پہ بھی جب ان کا وزٹ تھا تو خاص کر فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان کا اور ایران کا موقف ہے، اور مسلم ممالک کا تقریباً میجورٹی مسلم ممالک کا جو ہے، اس پہ ہم نے زور دیا کہ فلسطین اور کشمیر کے ایشو کو جو ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس پہ جو ہے اس کو پرزور طریقے سے جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کی مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں. میرے پاس ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، جو کہ ہمارے کافی PTI کے دوست ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ کو مثال قائم کرتے ہیں، اور جدھر سے بھی پاکستان سے ہمارے PTI کے گمشدہ افراد نمودار ہوتے ہیں تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے واٹ ایور عدالتیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، چاہے وہ جس صوبے کی بھی ہو، سپریم کورٹ ہو، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا جب ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو ہم نے کبھی اس کو ان پہ تنقید نہیں کی، یا ان کے ججوں کی جو ہے ہم نے ٹرولنگ نہیں کروائی اپنی پارٹی کے دوستوں سے. ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر ایشو کیے ہیں، اس سے پہلے بھی آرڈر ایشو کیے تھے، جس پہ PTI جو ہے وہ عدالت گئی دوبارہ، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ریزرو سیٹوں پہ خواتین اور الیکٹ ہوئی ہیں اس کو جو ہے اوت دیا جائے. میرے پاس یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. اس کے باوجود بھی کل وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کیا کہ میں کسی صورت میں بھی اوت نہیں لے دوں گا. وزیر اعلیٰ صاحب تو بن گئے، لیکن ان کو کچھ قانون بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں اوت لینا، یہ کام ہے ہمارے اسپیکر صاحب کا. پہلے بھی PTI نے اپنے ڈپٹی اسپیکر سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرا ہے قومی اسمبلی میں، اور پھر وہ اپنے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سے جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کروانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ریزرو سیٹوں پہ ہے اس پہ اوتھ نہیں دلوا رہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. جب آپ اتنے آپ کی نالائق ٹیم تھی، چاہے وہ وکیل تھے چاہے وہ پولیٹیکل لوگ تھے، آپ نے ایک ایسی پارٹی کو چنا جس کے اپنے لیڈر نے اپنی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا بلکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اور وہ ان سمیت اپنی پارٹی میں شامل ہوئے جن کو ریزرو سیٹیں نہیں مل سکی تھیں. لہٰذا اب وہ بضد ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹیں خیبر پختونخوا میں دی جائیں، جو کہ کسی صورت ان کو نہیں مل سکتی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اوتھ نہیں لینے دیں گے. جب آپ کو عدالتیں کہیں گی، جب آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ اس فورم پہ جائیں گے، آخری فورم سپریم کورٹ ہے، لیکن اوتھ ڈیفینیٹلی اس صوبے کے ریزرو سیٹوں کا ہونا ہے، اور وہ سیٹیں اپوزیشن کی جماعتیں جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں ان کو ملنی ہیں. آپ کو کسی صورت وہ سیٹیں نہیں مل سکتی. لیکن آپ جس طریقے سے کہیں کہ میں نہیں لے سکتا، یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لے گا. وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے پہ دھیان دیں. دہشت گردی وہاں پر جو ہے وہ بہت سر اٹھا چکے ہیں. ان کے اپنے ضلع میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو کسٹم حکام کو شہید کیا گیا آپ کے اپنے ضلع میں کیا گیا، اور ایک وہاں پر جب بائی الیکشن ہو رہے تھے تو ایک نجی چینل کی DSNG کو بھی ٹارگٹ اسی فائرنگ میں کیا گیا. آج خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی شروع ہے، آج خیبر پختونخوا سیلاب کا شکار ہے، اور ان کو پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے جمعے کے دن احتجاج کرنے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے. لہٰذا جس طریقے سے دہشت گردی ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دہشت گردوں کو جس جماعت نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم ان دہشت گردوں کو پرامن طور پر آباد کریں گے، آج انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے تو ہم کس کا گریبان پکڑیں. انہی لوگوں نے ہمیشہ کہا تھا. جب یہ کہتے ہیں کہ ان سے دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونا چاہیے. جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں آتے ہیں تو آپ یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں. اس فورم پہ آپ آواز اٹھائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے فورم پہ کہ جی ہم نے ان سے ڈائلاگ کرنی ہے، وہاں پر آپ خاموش ہوتے ہیں.
پشاور جاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ساتھ ڈائلاگس ہونے چاہیے. بھائی جو لوگ میرے جو ملک کے سیکیورٹی فورسز، پولیس کے نوجوانوں کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو، اس کو ٹارگٹ کریں گے، آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے مذاکرات کریں گے؟ اس وقت جو ہے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. ہم کسی صورت جو ہے ٹیررزم برداشت اپنے صوبے میں نہیں کر سکتے. آج ہمارا صوبہ ٹیررزم کا شکار ہے، آج ہمارا صوبہ سیلاب کا شکار ہے. صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اپنے جلسے جلوسوں میں مصروف ہیں کہ ہمارے جلسے جلوس ہوں، یہ چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہوں. اور پھر ابھی ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی 5 فرینچائز ہیں، کون سی فرینچائز پہ عمل درآمد کرنا چاہیے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں صحیح الیکشن ہوئے، ہمیں اعتماد الیکشن پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے. یہ الیکشن صوبائی حکومتیں نہیں کراتی، الیکشن کمیشن کراتا ہے. تو پھر آپ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں کہ الیکشن پہ آپ کو اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر اعتماد ہے تو الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دیں، اور اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو ڈسکریڈٹ بھی کریں. لیکن آپ پہلے آپس میں بیٹھ جائیں. آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بیان دے رہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور سی ایم کہتا ہے مجھے اعتماد ہے. اور جس طریقے سے باجوڑ میں آپ پہ لوگوں نے اعتماد کا ذکر اعتماد کیا ہے پی ٹی آئی پہ، آپ نے اپنے پرانے اس سے ٹکٹ لی. وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ جو ان کا پرانا تھا، جو آزاد حیثیت سے لڑ رہا تھا، وہ قتل ہوا. اس کے بعد اس کے بھائی الیکشن لڑا، اور وہاں پر جس طریقے سے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا آزاد حیثیت سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور جس طریقے سے الیکشنز ہوئے، آج ان 2 مہینوں میں عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر اعتماد کیا. ان کے اس رویے کو لوگوں نے ٹھکرایا. پہلے تو چلو انہوں نے کام پہ اعتماد نہیں، فارم 47. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنٹوں سے صبح کے وقت ہی فارم 45 سائن کرا لیا. ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہاں پر صرف پی ٹی آئی کے لوگ لڑ رہے تھے؟ باقی جماعتوں کے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے؟ کسی جماعت نے اعتراض کیا کہ ہم سے پہلے سائن لے لیے گئے؟ کسی جماعت نے اعتراض کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ ایک ہی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل جس نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں اس چیز پہ اعتماد نہیں ہے. باقی کسی جماعت نے وہاں پر جو ہے وہ آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی. لہٰذا ہم یہ چیزیں جو ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے، سیلاب کا شکار ہے، ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اسلام آباد میں بالکل آئیں، وفاق کے ساتھ بیٹھیں، اچھے معاملات طے کریں تاکہ ہمارے صوبے کے جو ہے وہ ترقی ہو سکے. ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ہمارے وفاق کو سپورٹ کر سکے. ہمارے جو ہم نے فارمر فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کی کہ 100 ارب سالانہ ہم خرچ کریں گے، اس کی آواز اٹھائیں، نہ کہ آپ آ کر جو ہے کنفرنٹیشن کریں. اس کنفرنٹیشن میں جو ہے ہمارا صوبہ سفر کرے گا، صرف پی ٹی آئی سفر نہیں کرے گا، ہمارا صوبہ سفر کرے گا. اس وقت جو ہے ہمارے جو اسپتالوں کی سچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، ہماری یونیورسٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تعلیمی حوالے سے جس طریقے سے پچھلے دنوں جو ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کتابیں جو ہے موجود نہیں ہیں، تو بہت سے ہمارے ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں. لہٰذا آپ یہ جو ہے آپ یہ جلسے جلوس کو فی الحال چھوڑیں، آپ اپنے احتجاج چھوڑیں، اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں آپ حقوق کی بات کریں، اسلام آباد کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہاں آپ اپوزیشن کریں، اپوزیشن کا اپنا ایک فورم ہے وہاں پر کریں، لیکن آپ جس طریقے سے آپ نے دنگا فساد پارلیمنٹ میں مچایا ہوا ہے، پریزیڈنشیل ایڈریس میں جو سرکس لگا ہوا تھا، جو توتیاں اور باجے اور یہ چیز لے گئے، وہ فورم پارلیمنٹ نہیں ہے. توتیوں اور باجوں کا ایک اور فورم ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہم آپ کو کی رہنمائی کر لیں گے، وہاں پر آپ جائے توتیاں اور باجے بجائے. وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، آپ کو عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں پر ہماری نمائندگی کریں، ہمارے ایشوز کو ڈسکس کریں، نہ کہ وہاں پر آ کے آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جو بین باجے وہ اٹھا کر جو ہے وہ چلے. اب اپنے ہی ان کے کل میں نے ان کے ایک رہنما شیر افضل مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، اس سے پہلے میں نے دیکھی پچھلے دنوں سندھ میں احتجاج تھا. کچھ لوگوں نے وہاں پر قانون کو ہاتھ میں لیا، پولیس نے گرفتار کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر آرڈر چکے کہ سیاسی قیدیوں کو جیسے گرفتار ہوئی چھوڑ دیں، جس پہ چیئرمین مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا. شام کو ٹویٹ کی، صبح وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی، شاید بہت پریشر آ گیا ہوگا پارٹی سے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پارٹی کے دوست مجھے پی ایس سی کا چیئرمین نہیں بننے دیتے. دیکھیں پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے جو اب ایشو بنا ہوا ہے، یہ ایک روایت ہے. ایک روایت ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کو ہم نے پی ایس سی کی چیئرمین شپ دینی ہے، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے. اگر پی ٹی آئی کو چارٹر آف ڈیموکریسی اتنی پسند ہے تو اس کو اون کر لے.
یہ تو چیٹر آف ڈیموکریسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن جہاں پر ان کے لیے اپنی چیز ٹھیک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے, باقی حرام ہے. اگر آپ پی ایس سی کے چیئرمین شپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی مان رہے ہیں تو پھر آپ ساری چارٹر آف ڈیموکریسی مان لیں. لہٰذا یہ ایک روایت رہی ہے. ماضی میں چودھری نثار علی خان صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, وہ پی ایس سی کے چیئرمین تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا, پھر نذیر الچند صاحب بنے, حالانکہ اپوزیشن میں حکومتی نمائندے تھے, پی ایس سی کے چیئرمین بنے. پچھلی اس میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب تھے, نور عالم صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بنے. ہماری کوشش ہوگی کہ روایت کی اسپیکر کا پروگیٹو ہے, اپوزیشن کو جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ ملتی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اپوزیشن میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, اپوزیشن میں جے یو آئی بھی موجود ہے, وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کر کے وہ اپوزیشن جماعت ہے. تو دو جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں. اب اسپیکر صاحب نے اور اپوزیشن نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کس کو ملنی ہے. پی ٹی آئی تو آپس میں لڑی ہوئی ہے کہ ہم کس کو دیں, بقول شیر افضل صاحب کہ میرے اپنے لوگ میرے خلاف ہیں کہ جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. لہٰذا ادھر مولانا صاحب نے بھی اپنی ایک کمپین, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پشین میں اس نے خطاب کیا, الزامات لگائے, الزامات کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے الزامات لگائے ہمارے بلوچستان کی عوام پہ, بلوچستان کے پارلیمنٹیرین پہ کہ اسمبلی جو ہے وہ خریدی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں تو اپنے پراپر فورم پہ لائیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی والا رویہ اختیار نہ کریں. صرف انہوں نے کہا یہ خرید لی گئی ہے, کس نے خریدی ہے, کس نے بیچی ہے, نام تو لے لینا. سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام کا جو ہے انہوں نے اس کی تذلیل کی ہے. اس قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا بدلہ جمہوریت سے اور پاکستان کی عوام سے نہ لیں. ان کو چاہیے جہاں پر ان کو چیزیں پسند آتی ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. سینٹ کے الیکشن میں جب ان کو 2 سیٹیں مل رہی تھیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جہاں پر ان کو ہار نظر آتی کہتے ہیں میرا بائیک آؤٹ ہے. جہاں پر ان کو پچھلی دفعہ بھی جب ضمنی الیکشن سینٹ کا تھا ان کو سینٹ کی سیٹ نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے پسند ہے, اور جب ضمنی الیکشن آئے تو مجھے پسند نہیں ہے. 2 سیٹیں بلا مقابلہ ان کو بلوچستان میں ملی تو وہ پارلیمنٹ ان کو پسند تھی, سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے 16 مہینے ہم نے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعت نے گزار, انہوں نے کہا کہ اکنامیکل کرائسس ہم اس ملک کو نکال رہے ہیں. اس وقت وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے, اس وقت 16 مہینوں کو وہ اچھا بھی کہتے تھے, ٹھیک بھی کہتے تھے. آج ان کو پتہ چلا کہ وہ پی ڈی ایم کی جو اور اس اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ غلط تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائلاگس کے ذریعے ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی اس پہ روڈ پہ چلنا چاہیے اور کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کرنی چاہیے. ہمیشہ چاہے ان کے والد صاحب رہیں چاہے وہ رہے, انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگس کی پالیٹکس کی, کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کی. تو ڈائلاگس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن پریزیڈنشل ایڈریس میں, آصف علی زرداری صاحب نے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دعوت دی ہے کہ آئیں آپ ڈائلاگس کریں. جس کے بھی کوئی مسائل ہیں تو یہ ڈائلاگس کے ذریعے حل ہوتے ہیں, کنفرنٹیشن کے ذریعے, روڈوں کے ذریعے حل نہیں ہوتے. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی اور اس قسم کے اگر یہ کنفرنٹیشن کریں گے تو اس میں نقصان کس کو ہوگا؟ ڈیموکریسی کو ہوگا, جمہوریت ہوگا. لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت کو نقصان ہو, کیونکہ اگر جمہوریت کو نقصان ہوگا پھر یہی لوگ سب ہوں گے ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے, پھر بولیں گے جمہوریت ہم بچیں. لہٰذا یہ چیزیں ایسی چیزیں ہم نہیں کہتے کہ ہوتے. ہم نے ہمیشہ دعوت دی ہے, ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیں ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر الیکشن پہ اعتراض ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, تو ان کی اپنی اپوزیشن کی جماعت جن کے ساتھ وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے اکٹھے, تو پی ٹی آئی حساب دے پہلے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر مولانا فضل الرحمان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے, تو وہ مینڈیٹ پھر پی ٹی آئی کو دیا گیا, سنی اتحاد کونسل کو دی گئی. تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہ مولانا فضل الرحمان کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا بقول مولانا فضل الرحمان کے, ان کو اپنی سیٹیں واپس کر دیں. جو آج پی ٹی آئی کے دوست ہمارے جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا میں پہلے بنا لیں, اس کے بعد پھر دوسرے صوبوں پہ انگلیں اٹھائیں گے جی ہم وہ کرتے ہیں. اور جہاں تک سینٹ کا الیکشن ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ 3 صوبوں میں سینٹ کے الیکشن ہوئے. بلوچستان پہ سب سے زیادہ انگلیں اٹھائی جاتی تھیں کہ سینٹ میں پیسوں کا ریل پھیل ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, جس جماعت کی جتنی سیٹیں بندی تھی ہم نے بلا مقابلہ دی. اسی طرح ہم نے سندھ میں بھی دی, اس طرح ہم نے پنجاب میں بھی دی. سب سے زیادہ اگر گڑبڑ ہے تو خیبر پختونخوا میں ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ریزرو سیٹوں کا وہ تو سینٹ کے الیکشن کو انہوں نے ڈیلے کیا. لیکن میں ان کو صرف اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ تو آپ نے 20 ممبران نکال دیے تھے اور آپ نے اس وقت الیکشن میں 3 مہینے رہ رہے تھے, اب الیکشن میں رہ رہے 5 سال. تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسے نہ ہو کہ آپ کو آدھی پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی فارغ کرنی پڑے.
پھر اس پہ قائم رہنا. جیسے 20 نکالے تھے, پھر آدھی صوبائی اسمبلی اپنی فارغ کرنے کے لیے تیار بیٹھ جائیں, کیونکہ آپ نے اپنی روایت برقرار رکھنی ہے. تو پھر آدھی صوبائی اسمبلی شاید ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کو دوبارہ ضمنی الیکشن میں جانا پڑے اور آدھی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ آپ کو فارغ کرنی پڑے. میں اشارتاً سی ایم صاحب کو یہ میسیج دے رہا ہوں, باقی وہ خود سمجھدار ہیں. اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کل ایک فیک نیوز چلی میڈیا کے ذریعے, چلایا گیا ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے کہ ہمارے آنریبل ایم ہیں ڈیر اسماعیل خان سے فتح اللہ میرخیل صاحب, کہ ان کو کسی وجوہات پر جو ہے وہ شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. تو وہ فیک نیوز تھی, کیونکہ ڈی خان میں ہمارے ان کی اپنی آبائی تحصیل میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کمپٹیشن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ باریک سرے سے جیتنے جا رہے ہیں. تو ہماری مخالفین نے ایک فیک نیوز چلائی ہے کہ ان کو کسی وجہ سے شو کاز نوٹس ملا ہے, جو کہ سراسر غلط ہے. اس کی تردید سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی کی ہے, اور میں میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے نہ استعمال کیے جائیں. جب ہوگا کوئی چیز تو پھر ہم خود اپنی پارٹی کے اندر اپنے معاملات بیٹھ کر حل کرتے ہیں, میڈیا کے ذریعے حل نہیں کرتے. شکریہ, بڑی مہربانی. نجل صاحب کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے تو میں ان کو بھی سوالات لے آپ پہلے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس وقت الیکشن ہوا ہے اور الیکشن کے بعد عوام جو ہے اس کی یقیناً ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے, لا قانونیت ہے, بے روزگاری ہے, ہر حوالے سے. اور اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں 9 کروڑ سے لوگ زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ایسی رپورٹس آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے, اور پارلیمان میں آنے والی جماعتیں یا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, سب کے اوپر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے. عوام ایک سیریس ایفرٹس, ایک سیریس کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے نمائندے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج تک ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کا رونا روتے رہے ہیں, لیکن جو جیسے بھی الیکشن ہوئے عوام نے ووٹ دیا. ووٹ عوام کا تو قصور نہیں ہے ووٹ دینے میں, قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم کبھی بھی الیکشن کو آزاد خود مختار نہ بنا سکے جیسا ہونا چاہیے. تو اب پارلیمان میں اگر ہم بیٹھے عوام کے مسائل پہ بات کرنے کی بجائے گالی گلوچ کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر یقیناً یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے, اور پھر عوام سیاستدانوں کی پہلے بھی عزت کم ہوئی ہے, اور ہم اپنے ان شہداء کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے جنہوں نے جمہوریت کے لیے, پارلیمان کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے پھانسی کی سولی پہ بھی چڑھے اور شہادتیں بھی دیں, اور وہ کارکن جو بیچارے کوڑے بھی جنہوں نے کھائے. تو پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کے خطاب کے اوپر پہلے بھی کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو سپیچ کی تھی اس کے آپ نکات دیکھ لیں. ہم نے پولرائزیشن کا خاتمہ, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, جو عوام کے حقوق کی بات کی, عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کی, تو اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو آپ اپنی سپیچز میں کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے غیر پارلیمانی رویے جو ہیں اس سے عوام میں ایک مایوسی پھیلتی جا رہی ہے. ہم اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ان قوتوں کو جو پارلیمان کو نہیں چلنے دینا چاہتے, جو ہیں تو سیاستدانوں کے لبادے میں بیٹھے ہوئے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سیاستدان نہیں ہیں. دوسرا, اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے 70% ہماری اکانومی جو ہے منسلک ہے زراعت کے اوپر, اور زراعت میں اس وقت کیونکہ سیزن ہے, فوڈ سیکورٹی بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کا, اور گندم اس کا مین ایک جز ہے. تو گندم کی جو پیداوار بمپر کراپس ہوئی ہیں, لیکن ہماری نگران حکومت کے دور میں جو گندم ایک بہت بڑا کرائم, ایک جرم کیا گیا کہ 35 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی, جبکہ 47 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم پاسکو پروونشل گورنمنٹس کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے اور ایک گندم امپورٹ کی. پیپلز پارٹی پہلے بھی جب ہمارا 2008 سے 13 کا دور تھا, پہلی حکومت تھی جس میں گندم سرپلس ہوئی. تو اب جا کے اس کے بعد پہلے بھی مشرف دور میں بھی امپورٹ ہوتی رہی خربوں کی, پیپلز پارٹی کے بعد پھر امپورٹ ہوتی رہی, آپ باہر کے ممالک سے منگاتے رہے. اگر کسان نے گندم پیدا کرنی شروع کی ہے اپنے مزدور کے لیے, اپنے ہاری کے لیے, اپنے عام غیر کاشتکار طبقے کے لیے, تو یہ ہماری حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے اب پھر ہم ایک کرائسس کی طرف جائیں گے. آئندہ گندم لگائے گا کوئی نہیں, اگائے گا کوئی نہیں. تو میری حکومت پنجاب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ایک ایک دانہ خریدیں. اس وقت 300 روپیہ بوری کے رشوت کے حساب سے
ایک بیگ کی رشوت دی جا رہی ہے خالی بیگ دینے کی کسان کو. تو کسان کا قتل، معاشی قتل جو ہے اس سے بچائیں اس کو. اور اگر پاکستان میں کسان بھی سڑکوں پہ آ گیا یا کسان نے بھی کاشتکاری چھوڑ دی تو یہ ملک مزید کرائسس میں چلا جائے گا. تو پیپلز پارٹی یہ بھرپور مطالبہ کرتی ہے. اس سے پہلے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی مطالبہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسان کا، وہ سندھ کا کسان ہو، پنجاب کا ہو، KPK کا ہو، بلوچستان کا ہو، کشمیر کا ہو، اس کو بچائیں. اور یہ آپ گندم خریدیں اور عوام کو سستا آٹا، سستی روٹی ضرور دیں، لیکن کسان کی گندم ضرور جو آپ نے قیمت مقرر کی ہے 3900 اس پہ انشور کریں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ ہم نے بینظیر کا سپورٹ پروگرام جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے. ایک ہی پاکستان میں ایسا کام ہے جس کی ساری پارٹیاں بھی تعریف کرتی ہیں اور ساری دنیا بھی تعریف کرتی ہے، لیکن ہماری لوگوں کو وہ بھی جو قسطیں ملتی ہیں، جو ٹرانچ ملتی ہے، وہ انہوں نے ایک عجیب سا سسٹم بنا دیا ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ ذلیل ہو رہتے ہیں. بینکس کے پاس، گورنمنٹ کے خزانے سے بینکس کے پاس تو اربوں روپیہ چلا گیا. اب وہ بینکس پیسے استعمال کرتے ہیں اور ان کی جو آگے ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنی فیئر نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ غریبوں کو ہم ضرور دیں ان کو، لیکن ان کی عزت نفس کا بھی دھیان رکھیں. اور یہ اگر آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے کسی کو جیلسی ہے تو اس کے اس پاکیزہ کام کو داغدار مت ہونے دیں. یہ ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے بھی کہ اس کے اوپر اسپیشل ایک دھیان دیا جائے اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور مزید تیزی کے ساتھ لوگوں کو تاکہ پیسے ملیں. دور دراز علاقوں میں جو بینکس اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر انہوں نے جو پاز بنائے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوشن جو پیسے دینے کے طریقہ کار ہے اس میں قباحت ہے، اس کو ذرا اور شفاف ہونا چاہیے. جی یہ بتایا کہ آپ نے چیئرمین PSC کے خلاف، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت UAI سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے اور ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ اور PSC کی چیئرمین شپ آفر کرنے والے ہیں. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں PSC کی چیئرمین شپ یا کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کوئی حکومت، دیکھیں اسپیکر نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اور اس میں جتنے بھی آپ کے پاس سیٹیں موجود ہیں، چاہے حکومت کے ہیں چاہے حکومت کی اتحادی ہیں، جو حکومت اس کی اتحادیوں کو اپنے ایک کوٹا ملنا ہے، اپوزیشن کو اپنے کوٹا ملنا ہے. اپوزیشن نے آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیئرمین شپ ان کی کون کون سی کمیٹیز ان کے پاس جا رہی ہیں اور اس میں کس کس کو انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین بنانا ہے. اور اگر کہیں پہ ان کا ڈیڈ لاک آتا ہے تو اسپیکر اس میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے. ایسا حکومت کی ایسی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کہ ہم PSC کی چیئرمین شپ یا کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ہم JUI کو دیں. ہاں اپوزیشن کو جانی ہے، اپوزیشن نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس کو جو ہے وہ کون کون سی چیئرمین شپ جو ہے وہ ملنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ چیزیں ہو جانی چاہیے. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ماضی میں 2014 میں جب دھرنا دیا تھا عمران خان نے چائنا کے اس میں آنا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے وہ ممتاز ہوا. اس کے بعد کچھ اور بھی اسی طرح کے باہر کے ممالک نہ آ سکے اور سرمایہ کاری جو ہونا تھی وہ رکی. اب ایرانی صدر بھی آئے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں PTI کا رویہ آج بھی وہی ہے؟ وہ کچھ ماضی سے سیکھے نہیں ہیں اور PTI چیئرمین آج جو بھگت رہے ہیں جیل، کیا یہ ان کی اپنی کارستانیاں ہیں یا پھر ان کو پارٹی کے لوگوں نے بلوایا ہے؟ اور ساتھ مشورہ کیا دینا چاہیں گے تو وہ اس جو حکومت ہے اس وقت جو چل پڑی ہے اور عوام نے جو بھی مینڈیٹ جس کو دیا 2018 میں وہ جیسا ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے، تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے انہیں کہ اس وقت وہ ایک سیاسی بصیرت دکھائیں یا آگے بڑھیں یا پھر وہی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ وہ بڑا عقل کل ہے، وہ کسی سے مشورے بھی نہیں کرتا اور بڑے مہارت کے ساتھ اپنی پارٹی والوں کو بھی لڑا رہے ہیں. کیونکہ جو بندہ نکلتا ہے اڈیالہ سے اس کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا. 5 لوگ، میں نے کہا نا 5 فرنچائز ہے، 5 لوگ نکلتے ہیں 5 مختلف قسم کے، ایک شمال میں جا رہا ہوتا ہے، ایک جنوب میں جا رہا ہے، ایک مشرق. لہٰذا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ یہ چیزیں بھگت رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں. جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا انہوں نے دھرنا دیا، جب ایران کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا انہوں نے سعودیہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دی، اپنے ہی ترجمان سے دلوائی اور اپنے ہی لوگوں سے کہا کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں. 2 دن پہلے میرے ساتھ ان کے ایک ٹی وی پہ چینل پہ ان کے ایک بیٹھے ہوئے تھے پارٹی کے لوگ، کہتے ہیں وہ ہمارا ترجمان ہی نہیں ہے، ہماری ترجمانی نہیں کر رہا. میں نے کہا یہ فیصلہ آپ آپس میں کر لیں. اگر میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں یا ہم 4 یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان کی اس پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم کوئی ذاتی حیثیت سے نہیں بیٹھے. جیسے میں نے نیشنل الیکشن پلان کی بات کی، آپ نے لوگوں کو مروایا، شہید کروایا، تو کیا آپ لوگوں نے پھر کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ آپ نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا کہ وہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. آج جو لوگ شہید ہو رہے ہیں تو اس کی FIR
जो है फिर मैं समझता हूँ कि इमरान खान पे होनी चाहिए और उनकी टीम पे होनी चाहिए कि उन लोगों ने इनको कहा था कि ये हथियार नहीं उठाएंगे, और आज वो हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कोई बात नहीं करते। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए और दहशतगर्दों के खिलाफ मैं समझता हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। वैसे ग्रीन कमेटी साहब, माजी में भी हमने देखा खान साहब की तो खैर रवायत है कि या तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे या एहतजाज करेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ना तो अपोजिशन करनी है ना कुछ, लेकिन अभी जो पार्लियामेंट की सूरत हाल बन चुकी है इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन ही नहीं हो पा रही, इजलास पूरे ही नहीं हो पा रहे, हर इजलास के दौरान इनके शोर शराबे शुरू हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, आगे निज़ाम चलेगा कैसे ऐसे सूरत हाल? देखिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायलॉग्स करना चाहिए। आप जितने भी आप देखें, हमारी माजी में पोलराइजेशन रही है PMLN के साथ, और हमने उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। हमारी पोलराइजेशन रही है मुस्लिम लीग काफ के साथ, हमने मुस्लिम लीग काफ हुकूमत में लिया और उनके डिप्टी वज़ीर आज़म भी बनाए। हमें अभी भी डायलॉग्स करने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जमात में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो डायलॉग्स नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कन्फ्रंटेशन हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना वज़ीर आज़म या अपोजिशन लीडर, अब वो मैं समझता हूँ कि ख्वाब पूरा नहीं होगा। जो उसके करतूत है मेरे ख्याल में उनको जो है ज़्यादा टाइम अब जेल में गुजारना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी भी जो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो आप कह रही हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सेशन नहीं चल रहा, हुकूमत अपना बिजनेस लाएगी, पास कराएगी, शाम को आपके चैनल पे बैठेंगे पीटीआई वाले, देखें हमें तो पता ही था ये पास हो गया। भाई आप अगर वहाँ पर आप दिलचस्पी लोगे तो पास होगा। हुकूमत अपने बिल्स पास करेगी, उससे फिर इनको एतराज़ नहीं हो चाहिए क्योंकि इनकी इनपुट नहीं होगा। जब इनका इनपुट नहीं होगा तो बिल सारे पास होंगे, कमेटीज़ में भी जाएंगे, सारा बिजनेस होता रहेगा और ये बस वही शोर शराबा और तूतियाँ बाजियाँ बजाएंगे। लेकिन मैं आज आपके तवज्जो से स्पीकर कौमी असम्बली को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो स्पीकर कौमी असम्बली की जो चेयर है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। इसके वक़ार को आपने कायम रखना है। माजी में इसके वक़ार को बड़ा ठेस पहुँचा है। आज आपको अगर हर जगह पे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकते तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है। इस किस्म के रवैये को ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जो लोग पार्लियामेंट के वक़ार को जो है वो ठेस पहुँचा रहे हैं, उस पर स्पीकर साहब को एक्शन लेना चाहिए। पार्लियामेंट के वक़ार को जो है बरकरार रखना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए ताकि हम इस पार्लियामेंट में लोगों ने हमें अपने मसाइल के लिए भेजा है, महंगाई कम करने के लिए भेजा है, उनको सहूलियात के लिए भेजा है। ये नहीं कि हम बैंड बाजे लेकर जाए वहाँ पर पहुँच जाएँ और हम कहें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको लोगों ने 2 महीने में जवाब दे दिया है ज़िमनी इलेक्शन में कि हम आपकी इस कन्फ्रंटेशन को पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा आप आए, आवाम के हकूक़ की बात करें। आपको पार्लियामेंट से, आपको इलेक्शन से मसाइल हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को शायद मसाइल हों, उनका अपना एक फोरम है। आप आए, हम ऐसी कानूनसाजी करें ताकि हम इस चोर दरवाजे को बंद करें जिस पे आपको एतराज़ है और हमें एतराज़ है, किसी और पार्टी को एतराज़ है कि यहाँ पर जो इलेक्शन में जो आप अगर धांधली की बात करते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उस पर हम ऐसी कानूनसाजी करें कि अगले इलेक्शन में ये चीज़ें ना हों। अगर हम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर ये रोना धोना होगा और ये बैंड बाजी होंगे और ये सीटें होंगी, ये चीज़ें होंगी। लेकिन कल आपका एक डेलीगेशन जो है हमारे यूप से भी मिला है, क्या पीपल्स पार्टी कह रही है दावत देने के बजाय वो चाह रही है मुज़ाकरात करने के लिए? वो फातिहा के लिए नहीं, देखें वो खुर्शीद शाह साहब और नवीद कमर साहब और अभी थे साथ, नवीद अपना नदीम चंद साहब गए थे। वो उमर अयूब साहब से उनके वालिद की फातिह खानी पे गए थे। उनके वालिद साहब स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनका अपने एग्जाती उनके साथ ताल्लुक़ है, फातिह खानी के लिए गए थे। और कोई ऐसी सियासी बातचीत, सियासतदान बैठोगे डेफिनेटली सियासी बातचीत होगी, लेकिन हम लोगों की अगर हमें फातिह खानी वहाँ पर हुई थी। तनकीद देखें, हम तनकीद आप मुझे क्या बताएं, अगर हम आज पीटीआई पे ये जो काम हो रहे हैं, मेरे सूबे में सैलाब आए, लोग बेसरसामानी की हालत में, मैं आवाज़ ना उठाऊँ? मेरे लोग शहीद हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आवाज़ ना उठाऊँ? आप देखें कितने लोग शहीद हो रहे हैं रोज़ाना की बेस पे, और आपकी टीवी हम देख रहे हैं, कभी 4 सिक्योरिटी एहलकार है, कभी 2 हो रहे हैं रोज़ाना की बेस पे। वहाँ पर आप आएँ, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, जनूबी अजला की सूरत हाल देखें। मैं आपको अपने इलाके में ले जाऊँ, आप शाम के बाद मूवमेंट नहीं कर सकते वहाँ पर। हम वहाँ पर इलेक्शन लड़े, ये मेरे साथ है, मैं नहीं बैठे उस इलाके के। शाम के बाद हमें कहा जाता था कि आप शाम के बाद अगर निकलेंगे आप खुद जिम्मेवार हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तनकीद नहीं करें सूबाई हुकूमत पे, तो किस पे तनकीद करेंगे? सूबाई हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। वो कहते हैं जो है आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, उनको स्पेस दें, और मैं कहूँ कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें तो अपने अपनी आवाज़ अपने सूबे की डेफिनेटली हर फोरम पर उठानी है। ईरानी सदर का दौरा था और उस दौरे के दौरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर शायद बात हुई ना हुई, लेकिन अमेरिका की जानिब से वाज़ेह बयान सामने आया है। ये मंसूबा, इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी देती है। क्या पीपल्स पार्टी अब अपनी इत्तेहादी हुकूमत से बात करेगी वफाक में कि इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल किया जाए? दूसरा, नदीम अफजल चंद ने जो जिम्मेदारी पूरी कर दी, गंदम के मसले पर बात कर दी, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी, कहीं पे भी कोई संजीदा रवैया दिखाई नहीं दिया।
دیکھیں جہاں تک ایران گیس پاکستان گیس پائپ لائن ہے، بالکل میں اور میرے خیال میں ندیم چند صاحب بھی اس وقت موجود تھے جب ہم پریزیڈنٹ زرداری صاحب گئے تھے ایران، ہم دونوں اس کے جو ہے وہ عینی شاہد بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک میں سمجھتا ہوں وہ تھا، اور ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل ہوتی ہیں۔ اس وقت ہمیں مشکلات ہیں گیس کے حوالے سے، باقی حوالوں سے، ہم اپنے پڑوسی تو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے شاید دوست بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ تو پڑوسی کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز پہ ہو، اس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملات کو دیکھے گی۔ ہم ملکی مفاد کے لیے ہم اپنے دوستوں کو بھی راضی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے کریں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے، ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی، ندیم چند یہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، صاحب کی ٹھیک ہدایت ہے؟ بھی ہم نے پریس اور اس پہ جو ہے پارلیمنٹ بھی ہم مطلب ادا ادا کریں گے۔ ندیم چند جو ہے ہم پیٹے ہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت سے ہم بات کریں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت سے یہاں پہ بات کریں۔ شکریہ جی، تھینک یو۔